حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی، امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان کے مقدس اور محترم مہینے کے اندر بہت سے لوگ وہ ہیں جو بہت سے کاموں کو محض یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اس کام کے کرنے سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، ہمارے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑ گیا۔ اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان کاموں کو کرتے ہیں اور یہ سوچ کر روزہ توڑ دیتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جہالت کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس مسئلے کو جانیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں ایسے ہی 32 کاموں کو آپ تک پہنچانے والا ہوں کہ جن 32 کاموں کو کرنے کے بعد بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، میں ان 32 کاموں کو تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ تفصیل کے ساتھ ان 32 کاموں کو سنیں اور جانیں۔ لیکن ہاں، اگر کوئی شخص تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتا ہے تو بخاری شریف جلد 1 صفحہ 259، اسی طریقے سے مسلم شریف جلد 1 صفحہ 364 اور فتاویٰ کی دیگر کتابوں کے اندر بھی آپ کو یہ تمام تر مسائل مل جائیں گے، جن میں سے دو چند کتابوں کا نام میں بتا دے رہا ہوں۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 199، اسی طریقے سے تاتار خانیہ جلد 3 صفحہ 372، شامی جلد 3 صفحہ 376 اور بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 243۔ ان کتابوں کے اندر آپ تفصیل کے ساتھ ان 32 کاموں کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ ان 32 کاموں میں سے سب سے پہلا کام کہ جس کے کرنے کے بعد بھی روزہ باقی رہتا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہے بھولے سے کچھ کھا لینا، بھولے سے کچھ پی لینا، بھولے سے اپنی بیوی سے قربت اختیار کر لینا، یعنی ہم بستری کر لینا۔ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، خون ٹیسٹ کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں، بلا ضرورت خون ٹیسٹ روزے کی حالت میں نہ کرائیں اور اتنا خون نہ دے کہ جس کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو جائے۔ اسی طریقے سے کورونا ٹیسٹ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جس روئی کے ذریعے کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس روئی کے اندر کسی طرح کی کوئی دوا نہ لگی ہو۔ اگر اس روئی کے اندر کوئی دوا لگائی گئی ہے اور اسی روئی کو ناک کے اندر یا منہ کے اندر داخل کی جا رہی ہے تو پھر اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر بغیر دوا کے ہی روئی داخل کی جاتی ہے، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ کورونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، دل کے مریض کا زبان کے نیچے کوئی گولی رکھنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی شخص دل کے مریض میں مبتلا ہے اور کوئی دوا دی جا رہی ہے اور اس دوا کو زبان کے نیچے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس دوا کو زبان کے نیچے رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ دوا وہیں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر حلق تک نہیں جاتا، جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر اس کا اثر حلق تک جا رہا ہے یا اس دوا کے کچھ اثرات، کچھ ذرات حلق کے اندر اتر جا رہے ہیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں انجیکشن لینے اور ٹیکہ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے خوراک اندر تک لے رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر نس میں انجیکشن لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی طریقے سے انجیکشن لیں، اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں، مجبوری میں اس عمل کو کیا جائے، بلا ضرورت آپ اس عمل کو نہ کریں تو بہتر ہے۔ البتہ اگر کر جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ باقی رہے گا۔ نمبر 6، گردے کی دھلائی، گردے کی صفائی کرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی ڈائلیس کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گردے کی صفائی کروا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 7، آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی شخص آکسیجن لے رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آکسیجن سے اچھی اور صاف ستھری ہوا لی جاتی ہے اور عام حالات میں صاف ستھری ہوا آپ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے آکسیجن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 8، ہیموپیتھک کی دوا سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہیموپیتھک کی دوا تو وہ ہے کہ جس کو کھاتے ہیں اور ایک دوا وہ ہے کہ جس کو سونگھتے ہیں۔ تو اگر آپ ہیموپیتھک کی دوا کو روزے کی حالت میں سونگھتے ہیں اور اس دوا کا کچھ اثر حلق تک نہیں اتر رہا ہے، اس دوا کے کچھ ذرات حلق تک نہیں اتر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، پیٹ کے ٹیسٹ کے لیے یعنی معدے کے ٹیسٹ کے لیے حلق میں نلکی لگوانا، نلکی ڈالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، واضح رہے کہ اگر نلکی ڈالتے وقت نلکی کے اندر کچھ چکناہٹ یا کچھ دوا لگا دی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی چکناہٹ نہیں، کوئی دوا نہیں تو محض معدے کی صفائی کے لیے حلق میں نلکی ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 10،
बिला इख्तियार हलक में मक्खी या मच्छर के चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप सो रहे हैं मुंह खोल के, या इसी तरीके से आप घूम रहे हैं तो मच्छर या मक्खी आपके हलक के अंदर चले गए तो इसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 11, खुद ब खुद क़य होने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। एक तो ये है कि आदमी जानबूझकर क़य करे, मुंह के अंदर उंगली डालकर, या कोई ऐसी सूरत इख्तियार करे जिसकी वजह से उल्टी हो जाए, क़य हो जाए। तो जानबूझकर अगर कोई शख्स इस अमल को करता है, क़य करता है, तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर खुद ब खुद क़य हो जाए, बग़ैर आपके अमल के दखल के हो जाता है, तो फिर आपका रोज़ा नहीं टूटता, चाहे मुंह भर कर ही क़य क्यों ना हो। नंबर 12, दांत से खून निकला लेकिन वो खून अंदर नहीं गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, यानी महज दांत से खून निकलने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 13, हालत जिनाबत में सुबह करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, यानी कोई शख्स सहरी खाकर सोया या इसी तरीके से सोया रहा और सोने की हालत में नापाक हो गया और नापाकी की हालत में सुबह हो गई तो इसकी वजह से उसका रोज़ा नहीं टूट देगा, उसका रोज़ा बाकी रहता है। नंबर 14, दांत में चने के बकद्र कोई गज़ा लगी रहे और उस गज़ा को आप खा जाएं तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, यानी आपने सहरी की और सहरी करने के बाद चने के बकद्र कोई भी चीज़, गोश्त हो या कोई भी चीज़ हो, और आप उसको सुबह शादी के बाद यानी रोज़े की हालत में उसको निगल लेते हैं, उसको खा लेते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर उसी हिस्से को आप बाहर निकालें फिर उसको अंदर दाखिल करके खा लें तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 15, गुस्ल की ठंडक बदन तक पहुँचाने से रोज़ा नहीं टूटता। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में कोई शख्स खूब गुस्ल कर रहा है महज ठंडक हासिल करने के लिए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता और रोज़े पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। नंबर 16, पसीना या आंसू के 2 कतरे अगर हलक में चले जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। कोई शख्स ऐसा है जो बहुत रो रहा है या पसीने में गर्क है और पसीने का 1-2 बूंद उसके हलक में उतर गया बेख्तियारी तौर पर तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 17, कान का मैल निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि बहुत से लोग वह हैं ये सोचते हैं कि कान की सफाई कराने से, कान के मैल निकालने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि हकीकत ये है कि कान के मैल निकालने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 18, पान की सुर्खी का मुंह में रह जाना और उसके बाद उसी सुर्खी को निगल लेना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कोई शख्स ऐसा है जो पान का आदी है, सहरी करने के बाद पान खा ली और पान खाने के बाद सुर्खी अभी मुंह में है, फिर रोज़े की हालत में उसी सुर्खी को निगल लेता है तो उसका हुक्म थूक का हुक्म है, यानी जिस तरीके से थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता इसी तरीके से सुर्खी माइल थूक के निगलने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 19, रोज़े में नाक सुड़क लेने से। कोई शख्स ऐसा है जो रोज़े की हालत में ज़ोर से नाक सुड़क लिया और सुड़कने की वजह से नाक के अंदर जो चीज़ है वो अंदर चली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 20, राल का मुंह में खींच लेना। कोई शख्स सो रहा है या इसी तरीके से आम हालात में राल निकली और वह राल अभी मुंह से नीचे नहीं गिरी कि उसको अंदर निगल लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर वह नीचे चली जाए फिर उसको आप तो फिर इससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 21, क़य का खुद ब खुद लौट जाना। क़य हो रही है लेकिन क़य अभी हुई नहीं कि वह खुद ब खुद अंदर लौट गई, यानी आपका अमल इसमें नहीं, यानी आपने जानबूझकर उस क़य को अंदर नहीं निकला बल्कि खुद ब खुद क़य हो रही थी और वह अंदर चली गई तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 22, सर पर रूमाल भिगो कर रखना। सख्त गर्मी है, गर्मी की वजह से आप बर्फ़ रख लें या इसी तरीके से गर्मी की वजह से आप रुमाल को बिल्कुल तर करके ठंडा करके आप सर पर रख लें, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 23, रोज़े में मिसवाक करना, इससे रोज़ा नहीं टूटता। खावा मिसवाक नीम की मिसवाक हो या किसी भी दरख्त की मिसवाक हो, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस से साबित है आप रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 24, सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 25, आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 26, बदन पर विक्स लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, आप लगा सकते हैं, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 27, सर या बदन पर तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 28, बिला इख्तियार हलक में गर्दो गुबार चले जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आप कहीं जा रहे हैं, ज़ोर की हवा चली और गर्दो गुबार हलक में चले गए तो फिर इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही बेख्तियारी तौर पर धुआं हलक में उतर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन हाँ, अगर जानबूझकर आप धुएँ को अंदर ले रही हैं, हाँ वो अगरबत्ती का धुआं हो या बीड़ी सिगरेट का धुआं हो तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन बेख्तियारी तौर पर अगर धुआं अंदर चला जाए तो फिर इससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 29, गुस्ल के दौरान कान में पानी चले जाना, यानी कोई शख्स गुस्ल कर रहा है, बेख्तियारी तौर पर कान में पानी चला गया तो इससे
روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 30, روزے کی حالت میں احتلام ہو جانا. کوئی شخص روزے کی حالت میں سو رہا ہے اور سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا, تو اس احتلام کی وجہ سے روزے پر کسی طرح کوئی فرق نہیں پڑے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی وہم میں احتلام اگر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے جو روزے کی حالت میں ہے اور روزے کی حالت میں وہ بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے, وہ بات سوچ رہا ہے کہ جن باتوں کو سوچنے کے بعد شہوت ابھرتی ہے, اور اسی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتی ہے, تو محض وہم کی وجہ سے اگر احتلام ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے بد نظری کی وجہ سے اگر احتلام ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی شخص کسی کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے, غلط ارادے سے دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر جو آج کل کے حالات ہے, لوگ موبائل میں پڑے رہتے ہیں, تو موبائل کے ذریعے سے اگر کوئی شخص غلط تصویر دیکھ رہا ہے, غلط ویڈیوز دیکھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے شہوت ابھری, اور شہوت ابھرنے کی وجہ سے خود بخود منی خارج ہو گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہاں, اگر کوئی شخص بد نظری کر رہا ہے اور گندی تصویریں, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, شہوت ابھرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے منی کو نکال دیا, یا اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اس میں ٹچ کیا جس کی وجہ سے منی نکل گئی, یعنی اس کے عمل کا دخل اگر اس میں آ گیا تو پھر اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن صرف بد نظری کی وجہ سے یا وہم کی وجہ سے یا سونے کی وجہ سے احتلام ہو جائے تو روزے پر فرق نہیں پڑے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہاں, اگر کوئی شخص بد نظری کر رہا ہے پھر احتلام ہو جائے تو کہیں نہ کہیں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا, کیونکہ روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے بھی روزے پر غلط اثر پڑتا ہے. تو یہ تھا نمبر 30. نمبر 31, تھوک نگلنے سے. اگر کوئی شخص کلی کیا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے, پھر اس کے بعد پانی کو پھینکا, پھر اس نے تھوک نگل لیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 32, کوئی شخص ایسا ہے جو خوشبو سونگھ رہا ہے یا پھول سونگھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ 32 وہ اعمال ہیں, 32 وہ کام ہیں کہ جن کاموں کو لوگ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو ان کاموں کو کرتے ہیں اور کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا, اب جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں. تو آپ اس امید سے ان 32 کاموں کو ذہن میں محفوظ رکھیں اور اپنے دوست و احباب تک ذمہ داری کے ساتھ پہنچائے, تاکہ کسی بھی شخص کا روزہ محض وہم کی وجہ سے, ناعلمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے نہ رہ پائے. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching Mustafa. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.